ایک شخص بندے مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ کے تابع دار ہے، اللہ کے قانون کی پاسداری کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کرتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اگر آج بھی ہم عقیدے کی درستگی کر لیں، عبادت و بندگی کا رشتہ اللہ سے استوار کر لیں، صبر کو ہتھیار بنا لیں، تو آج بھی امامت و قیادت، دنیا کی رہبری، لیڈنگ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے دے گا، اور ہمارے ذریعہ سے لوگوں کو کیا کرے گا، لوگوں کے حالات کو جو بدل دے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، پریشانی ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، مشکلات ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کامیابی اللہ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جو لوگ صبر کو اپناتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ فرماتا ہے کہ دل کو بڑھانے والی چیز، ہمت دلانے والی چیز، خود خوش انجام دکھانے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ صبر ہے، اور صبر کو ایک انسان کو ہمیشہ اپنانا چاہیے، اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابی رسول ہیں عمر ابن عتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیجئے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ طیب الکلام، اطعام الطعام، خوش کلامی کا، لوگوں کو کھلانے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ انہوں نے مزید سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مل ایمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحہ، برداشت اور نرمی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا هو الصبر، ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کل کا کل ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع تعبیر فرما دی کہ ایمان صبر کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ اگر صبر نہیں ہے تو انسان کا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ اپنے ارتعاشی کیفیت کی بنیاد پر، ہیجانی کیفیت کی بنیاد پر، رد فعل کے ترش مجازی کی بنیاد پر، بد زبانی کی بنیاد پر، تند مجازی کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں وہ اپنے ایمان کو کیا کر دے گا؟ سین لگا دے گا۔ خوش طبعی، خوش اخلاقی، عدم عجلت، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کے نبی کو بھی محبوب تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبد قیس کے ایک آدمی کے بارے میں، اشج عبد قیس نامی شخص ایک تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں، اور ان دونوں خوبیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں خوبیاں کیا ہیں، اور کیا وہ خوبیاں میں نے کمائی ہیں یا اللہ نے میرے اندر وہ پیدا کر دی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ نے تم کو اسی پر پیدا کیا ہے۔ اور وہ خوبیاں کیا تھیں؟ کہا کہ اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ چیز تھی؟ الحلم والعناء، بردباری، سنجیدگی، صبر کر لینا، کسی چیز پر ارتعاش نہ پیدا ہونا، صبر کے ساتھ کسی معاملے میں، غور و فکر کے ساتھ کسی معاملے میں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کسی معاملے میں ڈیسیجن لینا، یہ تمہارے اندر بڑی خوبی کی چیز ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی چیز کو زندگی کا ہتھیار بنانا چاہیے اور اس کے ذریعے سے لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک عورت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور وہ عورت کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیماری لاحق ہے، شاید آج کے زبان میں اسے کہتے مرگی کی بیماری۔ ان خاتون کا، صحابیہ کا معاملہ یہ تھا کہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، اور ان کے جسم کے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، برہنہ ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ میری یہ بیماری کیا کر دے، دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیک خاتون سے فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری دور کر دے، یا یہ چاہتی ہو کہ تم اپنی بیماری پر صبر کرو اور اللہ تمہیں اس صبر کے بدلے کیا کر دے؟ جنت دے دے۔ جب جنت کا نام سنا، صحابہ کے ہاں جنت کی طلب بہت زیادہ تھی۔ آج ہم دنیا دار ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بات اگر ایسی ہے تو میں پوری زندگی یہ بیماری جھیل لوں گی، لیکن بس آپ سے ادنا سی درخواست رہ گئی۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول پھر اتنا دعا ضرور کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گر جاؤں، مجھے اپنے کی خبر نہ ہو، تو میرے کپڑے اتنے نہ کھل جائیں۔ اللہ اکبر، حیا! آج تو کپڑا کھول کر کے چلنا یہ کامیابی کی، بڑکپن کی کیا نام ہے، معیار ترقی سمجھا جا رہا ہے، معراج۔ اور مسلمان باپ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی بہت ماشاءاللہ ایڈوانس ہے، بہت کیا نام ہے، ترقی کر گئی ہے۔ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کم سے کم اتنا دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میں جب بھی ہوش ہو جاؤں، بیماری میں زندگی بھر جھیلوں گی، کوئی بات نہیں،
مجھے جنت کی امید ہے اور مجھے جنت کی لالچ ہے، لیکن دعا کر دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بے ہوش ہو کر کے گروں تو میرے کپڑے اتنے نہ سمٹ جائیں کہ میں برہنہ ہو جاؤں اور میری شرمگاہ کھل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ صبر جب ایک انسان کو بیماری پہنچتی ہے اور اس پر انسان صبر کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ آپ کو میرے خیال سے باتیں لمبی ہو رہی ہیں، میں آپ کو اپنی بات مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان دراصل اخلاقی وجود ہے میرے بھائیوں۔ ایک انسان اور کہہ لیجئے کہ ایک مسلمان تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، ایک اخلاقی وجود ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، چاہے جائے کہ اسے کیا کہا جائے، مسلمان کہا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اخلاق کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا پیمانہ ہے، کسی چیز کا وزن ہے تو اس کا وزن ہے، اس کا نام ہے صبر۔ اگر کسی کے ہاں صبر غائب ہو گیا تو پھر اخلاق کا پیمانہ اس کا کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور ایسا انسان اشرف المخلوقات کہے جانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر کے گئے ہیں طواف و زیارہ کی نیت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے معاہدات طے کر لیے۔ ابو جندل ان اسلام لانے کے جرم میں ان کے خاندان کے لوگوں نے انہیں بیڑیاں پہنا رکھی تھی، گھسٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حالت میں چلے آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول میں اسلام لا چکا ہوں، ان کافروں کے حوالے مجھے مت کریے، یہ مجھے تکلیف سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے دوچار کیے ہیں، اگر آپ نے مجھے لوٹایا تو یہ اور مجھے مصیبت کے پہاڑ میرے اوپر کیا کریں گے، توڑیں گے۔ لیکن اخلاق دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو، اور صبر کے ذریعہ اصبر واحتسب، اجر کی امید کرو، فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جیسے کمزوروں کے لیے، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مشکل سے نکلنے کی راہ ضرور ڈھونڈ دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، ہم نے وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، اب ہم کو تمہیں واپس لوٹانا ہوگا، لیکن ہتھیار بتا دیا کہ جا تو رہے ہو، تمہاری قوم کے لوگ پریشانی تمہیں اور دو چار پریشانیوں سے کریں گے، تم کو اور بھی تختے ظلم و ستم بنائیں گے، ایسی سزائیں دی گئیں انسانیت چیخ اٹھے مولا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اصبر، صبر کرنا، واحتسب، امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں کیا کرے گا، اجر سے مالا مال کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی نہیں کرنے والا ہے، بغیر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ بڑی مشہور صورت ہے، آپ جانتے ہیں، سورۃ العصر پڑھ جائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا۔ کامیابی ملے گی، اکثریت انسانوں کی گھاٹا اٹھائے گی، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کو کامیابی مل جائے گی، اور کامیابی انہیں کو ملے گی جو صبر کو اپنی زندگی میں ایک قوت کے طور پر، ایک اعلیٰ کردار کے طور پر، ایک صفت کے طور پر استعمال کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ایسی آزمائش سے نہ دوچار کر جہاں ہم بے صبر ہو جائیں، اور رب کریم اگر تو کسی آزمائش سے، کسی پریشانی سے ہمیں دوچار کر تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور اس صبر کے بدلے میں ہمیں تو نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کے ذریعہ بلندی درجات کا، جنت کا، اس بے بہا جنت کا جس کے صفات تیرے رسول نے بیان کیے ہیں، الہ العالمین مجھے امید ہے، مجھے توفیق عطا فرما، اور اس کے بدلے میں اس جنت عظیم کا حقدار ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھیں کیا سوال ہے؟ کن حالات میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا جائز ہے؟ مجلس کے اختتام پر اجتماعی دعا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو یہاں پر ہونے والے اجتماع کے اختتام پر اجتماعی دعا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کن حالات میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا جائز ہے؟ میرے بھائی، کتاب و سنت کے نصوص کو آپ اگر پڑھیں گے تو بلا شبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے، اور انہی جگہوں میں سے ہے کہ جب آدمی رمی جمرہ کرے، حج پہ جائے
حج سراپا صبر ہے، وہ تو میں نے آپ سے کہا ہی نہیں. اور جو لوگ اس سال گئے ہوں گے حج پہ، انہوں نے جانا ہوگا کہ منزل پر قدم قدم پر کتنے صبر کرنے پڑتے ہیں، ورنہ احرام کے خلاف سارے کام ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کنکری ماری ہوگی تو آگے جب آپ بڑھے ہوں گے تو وہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا کیا نام ہے، ثابت ہے باقاعدہ نصن. اور اسی طرح استسقاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے. اسی طرح خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی بات ہے. اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کا ذکر آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، کیا اجتماعی شکل بنائی جائے خاص طور سے نماز کے بعد، یا ہاتھ اٹھا کر دعا کیا جائے؟ تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی شخص، نماز تو ایسے پوری دعا ہے، لیکن نماز کے بعد بھی اگر کوئی شخص تنہا اپنے طور پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی نماز کا بھی حصہ ہے، ہم امام صاحب کی امامت میں ہیں اور یہ دعا نہ کرنے سے نماز میں کوئی کیا رہ جائے گی، کمی رہ جائے گی، اور اس طرح سے اجتماعی شکل بنائی جائے اور رٹی رٹائی دعائیں کی جائیں، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ ایسے سمجھیں جیسے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہو، کسی اسلامی مدرسے میں گھنٹی بجا دی گئی ہو مطعم کی طرف، کینٹین کی طرف جانے کے لیے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ یہاں دراصل مسئلہ ہے. ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ کی جناب میں تو اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. لیکن یہ عام حالات ہیں، جب آپ رات میں آپ کی کوئی ضرورت ہو آپ دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ جگہ ہیں جہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا ثابت نہیں ہے اور اس کو مخصوص آپ شکل و کیفیت حیت دے کر کے اگر آپ وہاں دعا کرتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں کیا ہوگا، اشکالی مسئلہ آئے گا اور وہ چیز بدعت کے قبیل سے ہو جائے گی. تصویر کشی کا شرعی حکم کیا ہے، خواہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو؟ تصویر کشی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اسٹیچو بناتا ہے، لکڑی کا مجسمہ جسے کہتے ہیں، مٹی کا، جو بالکل اسٹیچو کھڑا کر دیا جائے، متفقہ طور پر وہ چیز کیا ہے، حرام ہے، اور علماء اسلام کا اس سلسلے میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن کیمرے کے ذریعہ، موبائل کے ذریعہ عکس لینا اور اس کی پرنٹ نکالنا، یہ مسئلہ اختلافی ہے. اور بلا شبہ احتیاط اسی میں ہے کہ جتنا زیادہ جو شخص بچ لے جائے اس کا تقوی اتنا معیاری ہے. اب آپ کہیں کہ تصویر نہیں نکالیں گے، جائز نہیں ہے، تو آپ پاسپورٹ نہیں بنا سکتے ہیں، اور پاسپورٹ نہیں بنائیں گے تو آپ آ نہیں سکتے ہیں بچوں کی روزی ڈھونڈنے کے لیے. گویا یہاں ایک ضرورت پیش آئی، ملک کا نظام آ گیا شناختی کارڈ کا، اس لیے کہ مسائل دنیا کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں. آپ فلاں ہی ہو، اس کا پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس. اب اگر آپ کہو کہ میں نہیں کھنچاؤں گا تو آپ کو کھنچانا پڑے گا اگر جینا ہے تو، اس لیے کہ ملک کا یہ نظام ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بنے. اور تقریباً پوری دنیا کا یہ کیا ہو چکا ہے، آپ اگر پاسپورٹ سے آپ برات بھی کر لو تب بھی یہ کیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، امتحان حال میں وہی بچہ بیٹھا ہے یا کوئی اور بیٹھا ہے. ان تمام چیزوں میں ضرورت ہے، تو ضرورت کہ بقدر تو جواز کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں. اسی طرح آپ تصویر کھینچ رہے ہیں کسی شادی پارٹی کی اور اس میں جو ہے محرمات اور نامعلوم کیا کیا مسائل، بلا شبہ وہ غلط ہے. لیکن ایک دعوتی مقصد ہے کہ کوئی تقریر ہو رہی ہے، کسی چیز کو آپ نے جو ہے فلم بنا لیا تاکہ یہاں جو لوگ حاضر نہیں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ مستقبل میں اٹھا سکیں. مقصد آپ کا دعوت ہے، مقصد آپ کو افادہ دین ہے، ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے. والعلم عند اللہ. حجر اسود کا رنگ کیا تھا؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے بھی سفید. سودته خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا. لیکن وہ گناہ خود نہیں چوستا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. زمزم کیسے بنا؟ زمزم کیسے بنا؟ رگڑ کر ایر اسماعیل نے، شاعری تو کر دی گئی. بہرحال اللہ کے حکم سے زمزم نکلا، ایک معجزہ تھا کسی نبی کا اور وقت کی ضرورت تھی. اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک کتنے دن میں ختم کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کو کم سے کم 3 دن میں، اس سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن محض پڑھنا نہیں بلکہ سمجھ بوجھ کر کے پڑھنا، رموز و اوقاف اور مخارج کی رعایت کر کے ہوئے پڑھنا، یہ زیادہ بہتر ہے. صبر اور مجبوری میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ سے کہا صبر ایک اختیاری عمل ہے.
آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اور پھر بھی آپ للہ فی اللہ آخرت کی امید میں اسے کیا کر دیں. اور مجبوری کیا ہے؟ مجبوری ہے. وہاں ہر حال میں آپ کو ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم پر آپ جو ہے کیا نام ہے خاموشی اپنا رہے ہیں. اگر کسی بات پر بے صبری ہو جائے تو کسی طرح سے دوبارہ صبر کریں. آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو پھر سے جو ہے کیا نام ہے اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ صبر ضروری تھا. اور کا کیا نام ہے صبر اور قضا اور قدر کا کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ سے بتایا کہ صبر کی تیسری قسم علماء نے بتائی ہے صبر علی اقدار اللہ. بھائی بچے کا مر جانا، حادثے کا ہو جانا اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. اب اس پر آپ اگر صبر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ قضا اور قدر پر صبر ہے. یہ تو بھائی ہندی میں لکھا ہے تو لمبا چوڑا پتہ نہیں کیا ہے. اور اس میں کوئی چھوٹ تو نہیں گیا؟ تصویر کشی کوئی گرا ہے؟ کوئی قاری حنیف صاحب پاکستانی نے بیان کیا ہے کہ حضرت کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری 80 سال تک تھی. ان سے پوچھئے کہاں سے بیان کیا ہے. میں نے جو علماء کے اقوال دیکھے اس سلسلے میں 18 سال تک. ہو سکتا ہے سننے میں آپ کو فرق ہو رہا ہو. وضو خانے میں بسم اللہ کہنا یا سلام کرنا درست ہے یا نہیں؟ وضو خانہ یہ حمام سے ٹچ ہے یا باہر ہے؟ باہر ہے تو ظاہر سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر حال میں اللہ کے رسول، مگر جو بیت الخلا ہے اس میں. اور انسان جب اپنی بیوی سے خصوصی تعلقات قائم کرتا ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے. بیوی کے پاس ہے تو کوئی مشکل نہیں، خصوصی تعلقات کے وقت اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ بقیہ جگہوں میں ذکر اللہ کا کر سکتے ہیں. وضو خانہ وہاں کوئی